اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور ماہ رمضان کی فضیلتوں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو اپنے دامن میں خوب سمیٹ رہے ہوں گے۔ اور یقیناً ناظرین، اگلے چند دن رہ گئے ہیں اور ہم نے اس کی بھرپور تیاری کرنی ہے۔ بہت سے لوگ ماشاءاللہ اعتکافی بیٹھ چکے ہوں گے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس طرح راضی کر چکے ہوں گے اور کر رہے ہوں گے۔ اور یہ میں اور آپ کی اب ذمہ داری ہے، جو اعتکاف تو شاید کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہی اعتکاف ہے کہ جو بھی وقت گزاریں، چاہے گھر پہ ہوں یا کام پہ ہوں، ذکر اذکار کرتے رہیں، کوشش کریں تلاوت کرتے رہیں، گھر پہ ہوں تو کوشش کریں بچوں کے ساتھ تلاوت کرتے رہیں، تاکہ بچوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو کہ وہ ماہ رمضان میں جب آپ اور میں اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو بچے جو ہیں وہ اسی طرح ماہ رمضان گزاریں۔ اور اسی طرح صلاۃ تسبیح ہے، جو عام طور پہ ہم زندگی میں نہیں ادا کر سکتے، ماہ رمضان میں ہمارے لیے موقع ہے، کیونکہ یہاں پہ یو کے میں آپ کو پتہ ہے کہ رات کا جو ٹائم ہے وہ بہت مختصر ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ 3-4 گھنٹے کا جو ٹائم ہے اس کو بھرپور جو ہے، اسی طرح آپ یوں سمجھ لیں جس طرح وہ 3 گھنٹے ایک اسٹوڈنٹ کو جو ایگزامینیشن ہال میں ملتے ہیں، یہی 3 گھنٹے جو ہے ہم نے روزانہ ایک پیپر دینا ہوتا ہے، اور اس میں ساری چیزیں، سارے سوالات ہم نے حل کرنے ہیں۔ تلاوت ہے وہاں ٹک لگا دیں، نوافل ہے ٹک کرتے جائیں، ذکر اذکار ہے ٹک کریں، صلاۃ تسبیح ہے ٹک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں صدقہ خیرات ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کو تو نہیں کر سکتے، تو رات کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیا کریں، تاکہ اگر طاق رات ہے تو وہ آپ کا اسی طرح ملٹیپلائی ہو جائے، جس طرح 83 سال جو ہیں وہ آپ وہ کام کرتے رہیں۔ ناظرین، یہ بار بار کہنے کا مقصد یہی ہے کہ میری اور آپ کے لیے یاد دہانی ہوتی رہے۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں یہ پروگرام آپ رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ سے یہ دیکھتے ہیں روزانہ صبح کی نشریات میں، اور اس کا جو سپانسر ہے وہ ہے رائڈوز فارمیسی۔ رائڈوز فارمیسی کا جو میسج ہے وہ ہے کہ جب ڈوز ہی لینی ہے تو پھر کوئی اور کیوں، رائڈوز فارمیسی۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں ہمارا جو پروگرام ہے انوار سحر، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کے جو مختلف باقی زندگی کے جو پہلو ہیں ان پہ بھی بات کی جائے، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ خالصتاً جو ہے ہمارا وہ دینی ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ دینی اسکالر ہوتے ہیں، مولانا فروغ القادری صاحب۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان پہ کسی بھی ٹاپک کے اس کے اوپر جو ہے ان کے ساتھ بات کریں، اور جو سوالات میرے اور آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں ان کے جوابات حاصل کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آج بھی اسی طرح پہلے ٹاپک کے اوپر ہمارے ساتھ یہاں پہ گیسٹ موجود ہیں، اور ان سے ہم کوشش کریں گے، بات کریں گے خاص طور پہ جو ذرائع ابلاغ کا کردار ہے، میڈیا کا کردار ہے ہماری زندگی پہ، پازیٹیو اور نیگیٹو، اور میڈیا ہے کیا چیز، کیونکہ ہماری زندگی آج کل جو ہے وہ میڈیا نے بہت زیادہ جو ہے وہ تراش خراش دی ہے۔ اب وہ کئی چیزوں پہ ہو سکتا ہے پازیٹیو ہو، کئی چیزوں پہ نیگیٹو ہو، تو ہم مزید جو ہے وہ وقت میرا خیال ہے یہاں پہ میں نہیں لیتا آپ کا، ہم سیدھا چلتے ہیں۔ رانا سمیع صاحب ہمارے گیسٹ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے رمضان؟ آپ سنائیں، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، رمضان ٹھیک جا رہا ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ سب ٹھیک۔ تو آج کا جو ہمارا جو آپ پروگرام انوار سحر دیکھتے ہوں گے، تو جب ہمارا پہلا حصہ ہوتا ہے اس میں ہم مختلف ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں، تو آپ کی ماشاءاللہ بڑی گہری نظر ہے ذرائع ابلاغ پہ، اور خاص طور پہ پاکستانی سیاست پہ بھی آپ کی نظر ہے۔ تو ناظرین، یہ بھی ان کا تعارف ویسے تو تعارف کے محتاج نہیں ہے، یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ یہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ایک اچھے بزنس مین بھی ہیں یہاں پہ۔ تو آپ ہمیں یہ گائیڈ کیجئے، یہ بتائیے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ اور اپنے نالج کی بنیاد پہ کہ جو میڈیا، یہ اس سے مراد کیا ہے، اس میں کیا کچھ آتا ہے؟ عمر بھائی، اس وقت یہ خبر کا زمانہ ہے، خبر کی دنیا ہے، جی جی، اور اس صدی کے اوائل میں ایک ٹرم جو ہے وہ گلوبل ولیج کی استعمال، اس کی اصطلاح شروع ہوئی، اور یہ اس لیے عام ہوئی یہ اصطلاح کہ یہ پوری دنیا سمٹ کر اب ایک جزیرہ بن چکی ہے۔ درست۔ اور اس کی بنیادی وجہ کہ وہ خبر کے جو ذرائع ہیں، خبر کی ترسیل جو ہے وہ اتنی آسان اور تیز رفتار ہو گئی ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں بیٹھے ہوں تو آپ کو وہ خبر فوری طور پہ مل جاتی ہے، جو کہ پہلے یہ ممکن نہیں تھی۔ اور خبر کی اس ترسیل نے پوری دنیا کو سمیٹ کے گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔
یہ بیسیکلی یہ میڈیا اور کمیونیکیشن کی وجہ سے ہے. صحیح. اور میڈیا ہے کیا؟ یہ ترسیل خبر کا ایک ذریعہ ہے، ایک خبر ذرائع ابلاغ کا ایک آؤٹ لیٹ ہے. اور اسی سلسلہ میں پھر ہم اس کو بائیفرکیٹ کرتے ہیں کہ میں آپ یہ یقین کریں کہ میرے بچپن کے زمانے میں میرے ایک چچا تھے، وہ وہاں سے پاکستان سے یہاں آ گئے یو کے میں، اور پھر یہ تقریباً 50s کی دہائی میں 50 اور 60 کے درمیانی میں آ گئے. پھر یہی انہوں نے شادی کر لی، پھر یہی ان کے بچے ہو گئے. تو بھائی ساری تو ان کی جو اس وقت ترسیل کا ذریعہ خط ہوتا تھا. تو میری دادی مہینوں تک، ان کے دادی اماں جان ان کے مہینوں تک ان کے خط کا انتظار کرتی رہتی تھی. اور جب وہ کئی مہینوں کے بعد وہ خط آتا تھا تو وہ انتہائی خوش ہوتی تھی. تو وہ دن وہ دید نہیں ہوتا تھا وہ منظر دیکھنے والا جب وہ خط ان کے پاس آتا تھا. تو یہ اب آپ کسی دنیا کے کسی حصے میں بھی چھوٹا بڑا واقعہ، چھوٹا بڑا حادثہ، وہ فوری طور پہ آپ کو پوری دنیا میں وہ خبر مل جاتی ہے. اور اسی خبر کی تیزی نے اور اس کی آسانی نے اس کو پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے. اور یہ جو زمانہ ہے یہ تو ویسے بھی خبر کا زمانہ ہے، میڈیا کا دور ہے. اور اس میں جو نئی نئی انوینشنز ہو رہی ہیں، انہوں نے بہت حد تک اس صورتحال کو، نئی ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں. اب پہلے تو ہمارے لیے پاس خبر کا ذریعہ صرف یہ ہوتا تھا اخبارات، رسائل، جرائد. وہ اخبار 24 گھنٹے بعد آتا تھا، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی ہم اگر آپ کے پاس کئی مرتبہ آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ نے دیکھ لیا، کئی مرتبہ آپ نہیں بھی اس کو دیکھتے تھے. اگر آپ اپنی مصروفیت میں تھے ملازمت کی یا دوسری آپ تجارتی اپنی جو ذمہ داری ہیں اس کو آپ دیکھ رہے ہو. تو اس صورتحال میں یہ ہوا کہ پھر ریڈیو آ گیا. پھر جو خبر آپ نہیں دیکھ سکے اخبارات سے وہ آپ نے ریڈیو سے سن لی. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں ریڈیو خبر کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا. پھر جیسے ٹیلی ویژن آیا اس نے اور دلچسپیاں پیدا کر دیں. تو یہ ایک کمیونیکیشن کا، خبر کی ترسیل کا ایک ذریعہ جو ہے یہ بڑھتا چلا گیا. اب تو سیٹلائٹ، انٹرنیٹ، چینلز، سوشل میڈیا، تو اب پرنٹ میڈیا، اب یہ دو طرح کے جو ہے پرنٹ میڈیا اور اس کے بعد یہ پھر الیکٹرانک میڈیا، آپ اس کو بائیفرکیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سب تمام ذرائع مل کے یہ ایک میڈیا کا اب جو شکل آئی ہے، مطلب خبر کی ترسیل کا جو آؤٹ لیٹ ہے، یہ وہ تمام ذرائع خبر کی ترسیل کے، خبر کو آگے پہنچانے کے، آگے لے کے جانے کو، یہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے. اب تو یہ ایک مستقل انڈسٹری بن گئی ہے جسے ماس میڈیا کمیونیکیشن انڈسٹری کہا جاتا ہے. جی بالکل، آپ نے صحیح ڈیفائن کیا. اب یہ بتائیے کہ اتنی زیادہ اب خبریں ہر سو آ رہی ہیں، اس کا ہمارے سوسائٹی کے اوپر کیا پازیٹیو امپیکٹ ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پازیٹیو امپیکٹ نہیں، نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے جو بہت زیادہ خبروں کی بھرمار ہو گئی ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انفارمیشن کا دور ہے، اور انفارمیشن نے جہاں انسانی زندگی کو بہت باخبر کیا ہے، وہاں اس کے لیے بہت سارے مسائل بھی پیدا کر دیے. اور اس کی وجہ کہ ایکسیس آف انفارمیشن جو ہے، اور اس میں پھر یہ کہ جب مختلف خبر بیچنے والوں کے کچھ موٹیوز ہوں، اور اس موٹیوز میں وہ نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں، مثبت پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر میڈیا میں یہ بائیفرکیشن نہیں ہوتی، اگر آپ کو اس خبر میں کہ جو موٹیوز ہیں، ان کے محرکات جو ہیں، اس سے تو آپ کو بہت کم لوگ ان کو سینس ہوتی ہے کہ اس کو بائیفرکیٹ کر سکیں، اس کو علیحدہ کر سکیں. تو اس صورت محال میں یقیناً میڈیا کی جو منفی خبریں ہیں اس کا امپیکٹ انسانی زندگی میں ضرور آتا ہے. مثلا نیوٹریشن کے ایک ڈاکٹر سے میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر آپ ایک کین کا کوک آپ پیتے ہیں نا، تو اس کو بس 24 گھنٹے لگتے ہیں پانی پینے، مختلف آپ دوسرے لیکوڈ واٹر وغیرہ پینے کے بعد، کہ وہ آپ کی باڈی سے اس کا اخراج ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ایک خبر جو ہے اس کا امپیکٹ بھی انسانی باڈی پہ ضرور آتا ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اسی خبر نیگیٹو بھی دونوں.
تو اس لیے تو وہ اپنے ایک بزرگ دانشور جو تھے جناب اللہ انہیں کروڑا رحمتیں ان کی قبر پہ کرے، حضرت واصف علی واصف صاحب بہت بڑے دانشور تھے، شاعر تھے. انہوں نے ایک بڑا دلچسپ جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ بھئی بے خبری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. وہ شاید میرا حال اسی ضمن میں کہا کہ انفارمیشن کی زیادتی جو ہے اس کے اتنے امپیکٹ انسانی زندگی پہ آ گئے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کو بے خبر بھی ہو جانا چاہیے. تو وہ کیا اکثر کہا کرتے تھے اپنے ملنے والوں سے کہ بھی اپنے موبائل کو، اپنی چیزوں کو بند کر دیا کرو اور سمجھو کہ میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ اللہ کی نعمت ہے. بے خبر ہونا بھی کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ اس سینس میں ہے کہ آپ خود شناسی بھی ضروری ہے، اپنی خبر بھی لے لیا کرے بندہ کبھی کبھی. تو یہ تو یقیناً اس میں تو کچھ بندہ، وہ آپ کی بات درست ہے کہ اپنی خبر بالکل بھول گیا ہے دوسروں کی خبر. اس میں تو کوئی شک نہیں. اس میں معاشرتی جو ہمارا اب صبح و شام جو ہے ایک خاص طور پہ پاکستان کی اگر میڈیا کی بات کریں تو وہ ہر وقت جو ہے وہ بریکنگ نیوز کے اس پہ موڈ میں ہوتا ہے. تو اس پہ کوئی ہمارے معاشرے میں کوئی ذہنی تناؤ بھی بڑھتا ہے یا کہ وہ ضروری ہے بریکنگ نیوز ہم تک پہنچنی چاہیے، فوراً پہنچنی چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ وہ کہ ہر خبر کا انسانی احساسات پہ، انسانی جبلت پہ اس کے ایفیکٹس ہیں، اس کے اثرات ہیں. تو اسی طرح لوگوں کو اس بات کا، میڈیا ہاؤسز کے مالکان کو اور میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہے، کیونکہ اب یہ ایک انڈسٹری ہے اور انڈسٹری کا مقصد تو پیسے کمانا ہوتا ہے. اس میں پھر مورل ویلیوز اور دوسری چیزیں تو نہیں ہوتی. تو جب آپ مورل ویلیوز کو یا کسی ضابطے کلیے کے آپ پابند نہ ہوں، یا آپ اس بات کا احساس نہ کرو کہ میرے اس عمل سے میری سوسائٹی پہ، میرے معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ کی منتہا نظر صرف پیسہ کمانا ہو تو آپ ان تمام چیزیں آپ کے نزدیک ثانوی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں. تو پھر اس کی سیکنڈری حیثیت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو میڈیا ہے اس کا کسی بھی معاشرے میں اس کا جو رول ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اور کوئی معاشرہ بغیر میڈیا کی آزادی کے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ایک صحت مند معاشرے کے لیے ایک متوازن میڈیا کو ہونا بھی بہت ضروری ہے. صحیح. لیکن یہ کس طرح ہوگا؟ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ اس کے جو ذمہ دار ہے وہ اس بات کا احساس کریں کہ یہ ہمارا ملک اپنا ہے، یہ سوسائٹی کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. اور سوسائٹی اسی صورت میں آگے بڑھ سکتی ہے کہ اگر ان کا رول متوازن ہو، صحت مند ہو، اور اس میں ان کی اپنی ذاتی خواہشات نہ ہوں، بلکہ وہ اس میڈیا کو عامت الناس کی، عوام کی اصلاح کے لیے استعمال کریں. بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہے میڈیا کا. تو ہمارے بہت سارے صحافی حضرات جو ہے بڑا مثبت رول پلے کر رہے ہیں کہ معاشرے کے میں اندر آپ بے ظلم کے ہائی لائٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ تک آواز پہنچاتے ہیں، اور انسانی جو حقوق ہے ان کی اگر وائلیشنز ہوتی ہیں تو ان کو یہ بے نقاب کرتے ہیں. اور اسی طریقہ معاشرے میں جو پسے ہوئے طبقے ان پہ جو ظلم زیادتی ہوتی ہے ان کو یہ بے نقاب کرتے ہیں. اسی طرح کرپشن کے معاملات میں تو میڈیا کا رول جو ہے بڑا ہی مثالی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں کو بڑا وہ ہے کہ کچھ ہمارے صحافی حضرات بڑے ہی غیر ذمہ دارانہ طریقے کے ساتھ اپنا رول پلے کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے تابع ہو کے، اپنی ضرورتوں کے تابع ہو کے، اس سے نقصان ہوتا ہے. مطلب ہے کہ خبر دینا وہ تو فرض ہے. آپ نے اگر کوئی چیز ایسی ہے اس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہاں تک پہنچایا ہے. ایک سنسنی خیزی پیدا کرنا جو ہے یہ اصل میں ذمہ داری نہیں ہے میڈیا کی، جو شاید اس وقت میرا حال یہاں پہ کوتاہی ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے؟ ہاں یقیناً اس میں میرا حال تو یہ یقیناً ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب اس میں اگر یہ ہمارے جو میڈیا کے ذمہ دار جو ہیں اگر اس بات کا احساس نہیں کرتے تو یقیناً اس کا نقصان تو اب ہو رہا ہے اور ہوگا. اور یہ سنسنی خیزی جو ہے یہ ریٹنگ کے چکر میں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ کسی بھی اینکرز کو، کسی بھی ذمہ دار کو، پروڈیوسر کو وہ ایلیویٹ اس کی صلاحیتوں سے نہیں کرتے، یا اس میں کتنی ایبلٹی ہے کہ وہ اپنی بات کو کتنے اچھے انداز کے ساتھ آگے بیچ سکتا ہے، اور یا اس کے
جو مثبت پہلو ہیں وہ کس درجے میں بہتر ہیں، جی، وہ اصل میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ریٹنگ کیا ہے، کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. جی، تو جب آپ کوانٹٹی دیکھو گے تو پھر کوالٹی تو نہیں رہے گی. اب وہ کوانٹٹی حاصل کرنے کے لیے وہ سنسنی خیزی ایک اس میں اہم عنصر ہے، اور جس کی وجہ سے ایک میڈیا، ایک ٹی وی چینل اگر اس کی پیروی کرتا ہے تو دوسرا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس سنسنی خیزی میں، اور اس کے بڑے ہی بدترین جو اثرات جو ہیں وہ سوسائٹی پہ اس وقت مرتب ہو رہے ہیں. ایک اور اس کے جو نفسیاتی پہلو ہے وہ بے شمار جو سائیکیٹرسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ بلکہ ایڈوائز کرتے ہیں مختلف لوگوں کو جو ان کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں کہ آپ نے ٹی وی نہیں دیکھنا، آپ نے اپنا سوشل میڈیا، اپنا فون کو استعمال نہیں کرنا، کیونکہ وہ اس سٹیج پہ چلے گئے ہیں کہ اب ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ٹی وی اور سوشل میڈیا ان پہ بند کر دیا جائے. تو میں کچھ آرٹیکل دیکھ رہا تھا، تو یہ ہمارے میڈیا کے منفی رول کی وجہ سے یقیناً ہے. مثلاً وہ آپ نے دیکھا ہو کہ وہ سیالکوٹ میں 2 بھائیوں کا مرڈر ہوا تھا، آپ کو شاید یاد ہو. جی جی، کافی تو وہ ٹی وی پہ لائیو دکھایا گیا. اللہ کے بندو، کچھ خدا کا خوف کرو. اس سے معاشرے میں کون سی بہتری آئے گی؟ اخلاقی ذمہ داریاں بھی ساتھ ساتھ ہیں اس میں اخلاقی اگر آپ ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، یقیناً آپ خبر ہے تو بہت افسوسناک واقعہ تھا. لیکن اس کو لائیو کہ لوگ چوک کے اندر ان کو مار رہے ہیں 2 نوجوانوں کو، اور بعد میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو وہ بے گناہ ہوتے ہیں، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے؟ مطلب یہ کہ خبر دیتے وقت جو ہے یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ اس کے معاشرے پہ اثرات بھی کیا ہوں گے. اگر اس کے نیگیٹو اثرات زیادہ ہیں اور خبر کی اہمیت ہے تو پھر اس کو صرف خبر تک ہی محدود کرنا چاہیے یقیناً، اور اس کو جتنا مینیمائز اس کی جو ہے. آپ یہاں دیکھیں نا، جو آپ یہاں بے شمار خبریں جو ہیں جو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سوسائٹی کے اس کا امپیکٹ ٹھیک نہیں آئے گا، تو اس صورتحال میں وہ کتنی امپورٹنٹ خبر ہو اس کو یہ دبا لیتے ہیں، نہیں دیتے کہ اس میں سوسائٹی میں ہیجان آئے گا، پریشانی آئے گی اور لوگ اس سے اضطراب کا شکار ہوں گے. اس خبر کو، اور یہ بھی اسٹیٹ کی بیسک ذمہ داری ہے، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے بے شک کہ آپ لوگوں کو ہیجان میں مبتلا کر دیں، پریشانی میں مبتلا کر دیں. اٹس ناٹ گڈ، کسی حوالے سے یہ درست نہیں ہے. اور اس رجحان کی یقیناً نفی بھی ہونی چاہیے، اور میڈیا کے ہمارے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہ سنسنی خیزی کے لیے یا ریٹنگ کے لیے خبر کو ہر خبر کو، کیونکہ خبر جو ہے نا اس کی آپ لمیٹیشن کریں نا کہ ہر خبر کو عوام تک پہنچانا ضروری نہیں ہے. اور آپ کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ کوئی بھی خبر کو اس پیرائے میں آپ کوٹ کر سکتے ہو، اور اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے منفی پہلو دیکھ لیں کہ اگر ہم اس خبر کو دیں گے تو اس صورتحال میں اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. تو یقیناً اگر وہ اس پہلو کو دیکھیں گے تو ایسی خبر جو ہمارے دشمن کے لیے خوشخبری ہو، جی بالکل، تو وہ خبر جو ہے وہ کسی کو خوشخبری پہنچانے کی بجائے وہ خبر ہی دبانی چاہیے، یقیناً، کیونکہ وہ دشمن جو ہے وہ اس کے لیے خوشخبری بن رہی ہے. ہاں بالکل ہے. اور یہ دوسری چیز ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹس ہیں ان کا بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں ان کو مضبوط کیا جائے تاکہ وہ میڈیا پہ یہ جو اس قسم کے رجحانات بڑھ رہے ہیں سنسنی خیزی کے، کچھ رولز کو بہتر کیا جائے. ہاں اس میں یقیناً دیکھو ہر کھیل کے کچھ قاعدے ضوابط ہوتے ہیں، اور اگر آپ کسی بھی شعبے میں اگر آپ کوئی اس کا ڈسپلن نہیں بناتے تو اب پاکستان میں میڈیا جو ہے نا بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور بالخصوص وہاں اس وقت قیام پاکستان کے وقت جو 2 یا 3 اخبارات تھے 1947 میں، اب درجنوں کے سینکڑوں کے حساب سے اخبارات ہیں، رسائل ہیں، جرائد ہیں، اور 70 سے زیادہ ٹی وی چینل جو ہیں اس وقت کام کر رہے ہیں. جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ خبر کے ذرائع بہت زیادہ ہیں. شاید اتنی ضرورت نہیں ہے، اتنی ضرورت بھی نہیں تھی. وہ کہ جنرل مشرف صاحب نے اس طرف لائسنس دے کہ اب میڈیا کو کافی زیادہ اسٹرانگ کر دیا، اور انہوں نے وہ تمام ذرائع پیدا کر دیے کہ خبر لوگوں تک جلد پہنچے، اور اس میں جو ٹی وی چینل بڑے امپورٹنٹس اور ان کا رول ہے. اب یہ ہوا ہے کہ اس میں اگر تو میڈیا ملک کے جو قومی مفادات ہیں یا کسی بھی حکومت کے جو نیشنل ہمارے انٹرسٹ ہیں، اگر ان کا خیال کرتی ہے اور عوام کے
جو جائز مطالبات ہیں، جو جائز مسائل ہیں، ان کی نشاندہی کرتی ہے، تو اس میں پھر یہ کہ حکومت کا اور میڈیا کا آپس میں کوآرڈینیشن جو ہے وہ بہت بڑا ضروری ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب میڈیا جو اب لیٹسٹ جو صورتحال جو ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا ایک عامت الناس کی رائے بھی ڈیولپ کرتا ہے. بے شک. اور اس چیز نے صورتحال کو ہمارے کچھ صحافی حضرات نے، کچھ میڈیا ہاؤسز نے اس چیز کو مس یوز بھی کیا. اب ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. بلکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ اب میڈیا حکومتیں بنا بھی سکتا ہے، اب گرا بھی سکتا ہے. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ میڈیا ایک بھرپور قوت ہے، ایک بھرپور ہتھیار ہے. اب یہ ہتھیار جو ہے آپ وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے چلانے والے پہ. ہتھیار نے تو ایک ویپنز نے تو معاشرے میں کوئی بہتری نہیں کرنی، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ویپن کن کے ہاتھوں میں ہے. اگر وہ ہاتھ ان کے اپنے مفادات ہیں، اپنی اغراض ہیں، اپنا ایک ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے کو سامنے رکھ کے وہ اس حکومت کے خلاف، کسی ادارے کے خلاف، کسی شعبہ زندگی کے خلاف، کسی خاص کمیونٹی کے خلاف اگر وہ اب اس ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی افسوسناک ہے، اور یہ اس معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے کسی حوالے سے بھی سود بد نہیں ہے. اور اسی رجحان کو جرنلزم کی اصطلاح میں زرد صحافت کہتے ہیں، یلو جرنلزم. بدقسمتی سے پاکستان میں تو بہت سارے ہمارے میڈیا ہاؤس بھی کچھ ایسے بھی ہیں چینلز، آپ کہہ لیں کہ کچھ سلیکٹڈ جو نیوز ہیں وہ صرف وہ پیش کرتے ہیں اور وہ بڑا ہائی لائٹ. ایک جو ہے اے چینل ہے، وہ کسی ایسی خبر کو جو اس کے یوں کہہ لیں کہ اپوزیشن کو ٹو کرتی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کر لے گا. دوسرا بی چینل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کو ٹو کرتی ہے تو وہ اس کو ہائی لائٹ کر لے گا. یہ جو سلیکشن ہے یہ بھی ایک ناانصافی اور بددیانتی ہے اس حوالے سے کہ آپ ایک چیز کو اس کی اصل شکل، آپ جو آڈینس ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اصل یہ چیز ہے شکل یا اصل یہ چیز ہے، یہ نہیں سمجھ آ رہی. ایک چینل دیکھتے ہیں تو تباہی بربادی ہے، ایک چینل دیکھتے ہیں تو ہریالی ہریالی ہے. یہاں پہ ایک آڈینس جو ہے ایز اٹ از، اس کو صورتحال تو یہی ہے اس وقت. صورتحال تو یہی ہے کیونکہ اب سوسائٹی میں، معاشرے میں آپ اگر مایوسی پھیلا رہے ہو میڈیا کے ذریعے، بد دلی پھیلا رہے ہو، کہا جی کہ حکومت تو ناکام ہو گئی، اور لوگوں میں انتشار برپا کر رہے ہو اور سنسنی خیزی خبریں دے دے کے اس میں آپ اس کی خبروں کو ٹپس دیتے ہو، اور یا اس کے پیچھے آپ کا بیک گراؤنڈ میں ایک ایجنڈا ہے، اور ایجنڈے کو مختلف پولیٹیکل فورسز نے اور نان پولیٹیکل جو لوگ ہیں انہوں نے، یا غیر ملکی فنڈنگ پہ آپ اس کی ڈائریکشنز کو چینج کر رہے ہو، تو یہ بڑا ہی افسوسناک ہے. اور اس کے کنٹرول کے لیے یقیناً جو یلو جرنلزم ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور حکومت اس ضمن میں اب کیونکہ ہمارے جو اس وقت وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، وہ میڈیا کی آزادی کے یقیناً بہت حامی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اس بات کو اعادہ کیا ہے کہ بھئی میڈیا کی آزادی کے بغیر تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ہمیشہ انہوں نے، اور ہماری جو مطلب اس میں جو پارٹیز کی جو جدوجہد تھی اس میں بھی میڈیا کا بڑا ریڈیکل رول ہے انہیں اقتدار میں لانے تک. لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ جو میڈیا ہاؤسز پچھلے ادوار میں لامحدود انہیں وسائل مل رہے تھے قومی خزانے سے کہ اخبارات کے اشتہارات دی، پوری دنیا میں وہ اشتہارات کی قیمتیں نہیں تھیں جو پاکستان میں دی جا رہی تھیں. اب ان کو منیمائز کیا گیا ہے، کم کیا گیا ہے. اب میڈیا ہاؤسز کے آپ امیجن کریں جو اینکرز ہیں وہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں سیلریز لے لیں. اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس ایسی صورتحال کیوں ہوئی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو فلاں اینکرز ہے اور یہ ہمارا جو اسپیسیفک ایجنڈا ہے، یہ اس کی پبلک میں، عامت الناس میں، عوام میں اس کی پذیرائی ہے، اور اس کے ذریعے ہم کو خبر بھیجیں گے تو یقیناً
اس سے بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں. جو اینکرز کا ایک جو قد کاٹ تھا جو شروع میں ایک ادوار میں پہلے یقیناً بلکہ 20-30 سال پہلے جو ہوتا تھا وہ ایک ذمہ داری اور بڑی اس کو 10 صفحہ چیزیں دیکھتے تھے, ہر اینگل سے چیک کرتے تھے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی بزنس ہے, اور وہ جو ہے کہ ہم سب سے پہلے والی جو معاملہ ہے اس میں بھی بیڑا گر کیا ہے. آپ نے درست آپ دیکھیں نا جی, اس میں وہ جو بڑے نام تھے زید سلیری, ارشاد الحق حقانی, یہ بڑے لوگ تھے, انہوں نے محنت کی ہے اور لوگوں تک ایک مثبت جو صحافت کا رول ہے ان کو ادا کیا ہے, اور آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. لیکن اب تو کیونکہ ایک انڈسٹری ہے, اور انڈسٹریز میں تو پھر پیسہ اکٹھا کرنا مقصد ہوتا ہے. اس سے جو ہمارے پاس وقت محدود ہے, اس سے جو پولرائزیشن جو ہے سوسائٹی میں وہ بھی بڑی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ہاں یقیناً اس میں اس کے کچھ پازیٹیو اثرات بھی ہیں یا کہ آپ نیگیٹو زیادہ ہیں؟ نہیں بھائی, اس میں نیگیٹو اثرات یقیناً ہے. جہاں مثبت ہیں کہ بہت ساری چیزیں اس میں مثبت پہلو بھی ہیں, تو اس میں منفی پہلو بھی یہ ہیں کہ اب جو اوپینین میکنگ کا جو کام ہے, پبلک کی رائے کو تبدیل کرنے کا, وہ جو دوڑ ہے, اس دوڑ میں جو ملکی اور غیر ملکی ایجنڈے پر عمل کرنے والے جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں, انہوں نے بہت ساری بگاڑ کی صورتحال پیدا کر دی ہے, جو کہ ملک کے لیے بہت ہی افسوسناک ہے اور پریشان کن ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے گورنمنٹ نے مختلف جو ہمارے جرنلزم کی آرگنائزیشنز ہیں ان کو کہا کہ آپ ضابطہ اخلاق بنا لیں, اور تاکہ اس سے ہم اس کو ہم پھر بیٹھ کے ڈائلاگ کے ذریعے, کنورسیشن کے ذریعے اس کو ہم فائنلائز کر لیں گے, لیکن آپ ہی اوریجنیٹ کریں اس کو, یہ زیادہ بہتر ہے. تاکہ کوئی بھی آرگنائزیشن, کوئی بھی تنظیم, کوئی بھی ادارہ بغیر کسی ضابطے قانون کے آگے نہیں چل سکتا. تو اس لیے آپ کو ایک ضابطہ اخلاق بھی خود ہی بنا لیں, اور اس پہ مختلف انہیں آپشنز بھی دیں, اور اس کے بعد اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو صاف ذرا پہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. اب یہ کہ میڈیا کی آزادی کے نام پر بڑا, آزادی کا لفظ جو ہے نا بڑا میں سمجھتا ہوں مس یوز ہو رہا ہے, بڑا سحر انگیز ہے, اور اس میں بڑا چارم ہے, اور میڈیا کی آزادی. تو لیکن یہ کہ اب غیر ذمہ دارانہ جو صحافت ہے یہ بھی ایک بے رحمی کو جنم دیتی ہے, اور جس سے کچھ اچھے نتائج مثبت نہیں آتے. آپ یہاں دیکھیں, اب دیکھیں وہ کہاں تک وہ کرتے ہیں, لیکن وہ میڈیا کی آزادی کے نام پر کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشنز اپنے پہ پابندی لینا نہیں چاہتے. رزلٹ ہے کہ جو مسئلہ ابھی تک گٹائی میں پڑتا چلا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار جو میڈیا کے ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ضابطہ اخلاق جلد از جلد مرتب کریں, اور اس میں انہی کا اپنا فائدہ ہے, ان کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بڑھے گی, لوگوں پہ ان کا اعتماد بڑھے گا, اور پھر جو مختلف ایجنڈوں کے ساتھ لوگ میڈیا میں آ گئے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوگی, اور یہ اوورآل میڈیا کی ترقی کی ضمانت بھی ہوگی. تو آپ یہاں دیکھیں کہ آپ یو کے میں آفکام ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اور آپ کوئی بھی میڈیا ہاؤسز, کوئی بھی اینکرز, کوئی بھی ایسا غیر ذمہ دارانہ کوئی باپ ان کو کمپلین کریں, وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, گورنمنٹ کے نیچے نہیں ہے, گورنمنٹ کا اس کو کوئی انفلوئنس نہیں ہے. تو وہ چینل ٹی وی چینلز بند کر دیتا ہے. وہ نہیں بالکل ٹھیک کہا, اور بڑی ان پہ اچھی بات کی. اور اسی طریقے کا اسی لیول کا ایک ادارہ پاکستان میں بھی بنایا جائے جو انڈیپینڈنٹ ہو, اور وہ گورنمنٹ کے انفلوئنس میں نہ ہو. اب آپ جس کی بھی دل چاہتے ہیں آپ اس کی پگڑی اچھال دیں, جس کی بھی چاہے آپ تذلیل کر دیں, جس ایجنڈے پہ چاہے آپ کریں. اس سے ملکی مفادات بھی مجروح ہو رہے ہیں, اور خبر کی عوام پہ بھی اس کے منفی اثرات ہیں. بہت شکریہ رانا سمیع صاحب, ہمارے ساتھ آپ نے وقت دیا اپنے, اور میڈیا پہ اتنی زبردست آپ نے باتیں کی, اور یقیناً ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ گورنمنٹ کو, خاص طور پہ ریگولیٹری ادارے کو مضبوط کرنا, اور باقی جو چینلز کو جو ہے وہ ذمہ داری رپورٹنگ جو ہے ذمہ دار کرنی ہوگی. ناظرین اس وقت جو ہے وہ چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ کو پتہ ہے پروگرام کا دوسرا حصہ جو خالصتاً مذہبی حصہ, دینی اسکالر ہمارے پاس مولانا فروغ القادری صاحب پہنچ چکے ہیں اسٹوڈیو میں. ابھی تھوڑی دیر بعد ہم ان سے ایک دینی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے, اور آپ کے سوالات بھی لیں گے. آپ کو پتہ ہے ہمارا نمبر جو ہے 01412808779, اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ, اور یہ پروگرام انوار سحر. ابھی ہم بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں پروگرام انوار سحر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ پہ,
اور یہ پروگرام جو ہے اسپانسر کیا ہے رائٹ ڈوز فارمیسی نے. رائٹ ڈوز فارمیسی ان کا پیغام ہے کہ جب ڈوز ہی لینی ہے تو کوئی اور کیوں, صرف رائٹ ڈوز فارمیسی. ناظرین آپ جانتے ہیں اس وقت ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں ہیں جس میں ہم مولانا فروغ القادری صاحب سے بات چیت کرتے ہیں خاص طور پہ کسی بھی دینی ٹاپک کے اوپر. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ مسلمان کا جو ایک داعیانہ کردار ہے اور دعوت و تبلیغ کا جو ایک فریضہ ہے وہ کیا صرف اور مسلمان جو ہے ہر ایک اس کا پہ ہی فرض ہے, یا کہ وہ چند اشخاص ہیں یا ہمارے جو علماء حضرات ہیں صرف ان پہ ہے, یا کہ ہر مسلمان پہ, اور ویسے ہے کیا, اور اس میں کیا کیا اہمیت کیا ہے, اور یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے مولانا فروغ القادری صاحب سے. سب سے پہلے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بخیر ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھے ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ. مولانا جیسے آپ نے سنا کہ مسلمان کا جو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اس میں یہ جو کردار ہے خاص طور پہ دعوت و تبلیغ کا یا دوسرے مسلمانوں تک یا غیر مسلموں تک, یہ بتائیے گا کہ کردار کی اہمیت کیا ہے اور ایک عام جو مسلمان ہے اس کے اوپر اس کے کیا فرائض ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن عظیم میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ایک اسلوب بیان کیا گیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. صدق اللہ العظیم. ارشاد فرمایا گیا کہ لوگو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دو. سبیل ربک, جی اللہ کے راستوں میں بئی معنی دین کی طرف, اسلامی اصول کی طرف, نبی کے لائف نظام حیات کی طرف, قرآن کی طرف, سنت کی طرف. جی تو یہ داعیانہ خطوط ہیں کہ دعوت دو. بالحکمہ, پہلی شرط یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ, وزڈم. اور حکمتوں کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اسلام میں کسی بھی قوانین کی طرف جب لوگوں کو دعوت دی گئی تو حکمت کے ساتھ, کہ پہلے تو یہ تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, یہ تھا نا کہ نماز نہ پڑھو اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. رفتہ رفتہ اسے روکا گیا. شراب کی حرمت جو آئی وہ یکے بعد دیگرے آئی. لوگوں کو پہلے حالت نماز میں روکا گیا اور روکنے کی وجوہات بیان کی گئی کہ اس سے اعضاء معطل ہوتے ہیں, اس کی وجوہات دل و دماغ پہ وہ نشہ حاوی ہوتا ہے, اس کی بہت ساری خرابیاں پھر بیان کی گئیں اور رفتہ رفتہ اسے بالکل ختم کر دیا, روک دیا. اس کی حرمت کی آیت نازل ہوئی. ایسی بہت سارے مسائل میں آپ دیکھیں اسلام تدریجاً جو ہے لوگوں کو پابند کرتا ہے, بیک وقت نہیں. اسلام جو ہے دین عسر نہیں ہے, دین یسر ہے, آسانی کا مذہب ہے, سختی کا مذہب نہیں ہے. جی اسلام میں آسانی ہے. اسلام دین مرحمت ہے, اسلام دین رحمت ہے. یہاں گریجولی کسی چیز کے حوالے سے اس کا پابند بنایا گیا ہے اور انسان کو باضابطہ طور پہ کسی طرح فورس نہیں کیا گیا ہے. یہاں تک کہ ارشاد یہ بھی فرمایا گیا کہ لوگوں تم کسی چیز کو سختی سے پیش نہ ہو کسی کے ساتھ, ترحم اور رحمت سے بات کرو. اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, حکمت کے ساتھ اور اچھی موعظت کے ساتھ, اچھی نصیحت کے ساتھ. حکمت ہے, وقت کی قید و بند کہ معاملات کیسے ہیں, موقع کیسا ہے, نزاکت کیسی ہے, اور جب آپ کے طریقے گفتگو ہو تو اس میں نصیحت آمیز گفتگو ہو اور اس قدر نرم رویہ ہو, آپ کے گفتگو کا انداز اتنا نرم ہو کہ کسی کا مد مقابل کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اس کی دل آزاری نہ ہو. یہ اسلام کا اصول دعوت ہے. جی یہ طریقہ کار آپ نے وضع کر دیا. اور اس کی اہمیت جو ہے ہر مسلمان پہ داعی ہونا فرض ہے یا کہ نہیں؟ یقین کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. حضور نے فرمایا کہ تم میں ایک جو ہے ہر ایک راعی ہے, ذمہ دار ہے, اور ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے پوچھا جائے گا. صحیح. تو تبلیغ و دعوت کے حوالے سے صرف یہ نہیں کہ انبیاء کرام کا منصب یقیناً ہے, لیکن ان کے تتبع میں ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے. فریضہ یہ ہے کہ وہ دین حاصل کرے, فریضہ یہ ہے کہ علم دین پڑھے. اطلبوا العلم ولو کان بالسین, کہ علم دین حاصل کرو اگر تمہیں چائنا جانا پڑے. اور اطلبوا العلم من المہد الی اللحد, کہ علم دین حاصل کرو محض سے لے کے لحد تک. حضور نے ارشاد فرمایا بعثت معلما, میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ العلم نور والجہل ظلم, علم روشنی ہے, جہل اندھیرا ہے. تو داعیانہ حوالوں سے ہمیں پہلے علم سیکھنے کی دعوت دی گئی کہ تم ہر ایک شخص پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. جب علم دین کا فریضہ تم حاصل کر چکے ہو تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے دعوتی طریقے سے آگے بڑھاؤ. اس لیے ظاہر ہے کہ مبلغ ہوگا, جاہل ہوگا,
تو دین کے معاملات میں نہ وہ حکمت اختیار کر سکتا ہے، خطرناک ہوگا، خطرناک ہوگا، نیم حکیم خطرے جان۔ بالکل۔ تو ظاہر ہے کہ تبلیغ و دعوت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اسلام کے اصولی اور مبادی مضامین سے، قوانین سے واقف کار ہو سکے۔ صحیح۔ جیسے فرمایا گیا کہ حل یستوی کہ جو مبلغ ہو وہ اسلام کے بنیادی قوانین سے واقف کار ہو، تبھی تو بتا پائے گا۔ اور بتانے کا طریق کیا ہے؟ بتانے کا راستہ یہ ہے، دعوت کا راستہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں کسی کو دعوت دو تو حکمت کے ساتھ۔ صرف علم کافی نہیں ہے، حکمت بھی ہے، اور حکمت کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ نرم روی ہو، انداز گفتگو جو ہے بڑا سلیقہ مند ہو، اور اس میں نصیحت آمیز باتیں ہوں۔ نصیحت آمیز باتوں میں جیسے کہ حضرت علی، ایک شخص وضو بنا رہا تھا تو حضرت علی تشریف لے گئے، دیکھ رہے تھے وہ شخص ابھی نامسلم ہے اور وضو کے طریقہ کار سے غالباً واقف نہیں تھا، اس نے جلدی وضو بنا لیا۔ حضرت علی تشریف لے گئے اور کہا کہ ذرا دیکھو تو میرا وضو کیسا ہے، میں کیسے بناتا ہوں۔ تو یہ طریقہ دعوت تھے، اس میں حکمت بھی ہے، برا بھی نہ، موعظت بھی ہے، کسی کو برا نہ معلوم ہو۔ تو یہ طریقہ دعوت جب ہے اور اس میں لب و لہجے کی نرمی ہو، مؤثر طریقہ کار ہو، تو وہ دعوت دیر پا بھی ہوتی ہے اور مد مقابل جو ہے اسے قبول بھی کرتا ہے۔ یورپی ملکوں میں جو دعوت کا طریقہ یہاں آزمایا گیا، یہ وہی نصیحت ہے، یہ وہی موعظت ہے، یہی حکمت ہے۔ آج اس تیزی کے ساتھ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بلکہ دین وسط کے جیسے فرمایا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ایک دوسری بات بیان کی، تم بہترین امت ہو۔ تمہاری زندگیوں کا مقصد کیا ہے، حیات کا مقصد کیا ہے؟ اخرجت للناس، تم اس لیے پیدا کیے گئے لوگوں کے لیے کہ تأمرون بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ یہ دعوتی طریقہ کار دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے امر بالمعروف ہو اور نہی عن المنکر ہو۔ تو امر بالمعروف وہی کرے گا اور نہی عن المنکر وہی کرے گا کہ جو خود پابند ہوگا۔ بھئی نماز کی دعوت وہ دے گا جو پابند نماز ہوگا، سچائی صداقت کی دعوت وہ دے گا جو خود اس کا پابند ہو، اخلاق حسنہ کی دعوت وہی دے گا جو اخلاق حسنہ کا پابند ہو۔ اور ان تمام لوازمات ہنر کے لیے ضروری ہے بنیادی طور پہ علم۔ علم ہر مقصد کا علاج ہے، اور جہالت جو ہے مرض لا علاج ہے۔ جہاں جہالت ہوگی وہاں ظلم ہوگا، تشدد ہوگا، انارکی ہوگی، وہاں نہ حکمت ہوگی نہ موعظت ہوگی، وہاں انتشار ہوگا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے طریقے دعوت کے نتیجے میں بے شمار زمینیں جو فتح یاب ہوئی ہیں، اس کی بنیادی باتوں میں اہم باتیں سلیقہ دعوت، حکمت دعوت تھی۔ بے شک آپ نے درست کہا، بلکہ ایک وہ واقعہ بھی ہے نا کہ اللہ کے رسول جب ایک جگہ پہ گئے دعوت دینے کے لیے، لیکن جب وہاں پہنچے تو کچھ لوگ جو ہیں جن کو دعوت دینی تھی وہ آپس میں الجھے ہوئے تھے، ماحول ان کا اس طرح کا نہیں تھا، تو آپ بغیر دعوت دیے واپس آ گئے تھے کہ میں پھر جاؤں گا۔ تو وہ بالکل درست کہا کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ٹھونسنا ہے چیز کو، آپ نے حکمت کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اور اس وقت کرنا ہے جب اگلا بندہ بھی اس کی پوزیشن ایسی ہو قبولیت کی۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا قاضی بنا کر بھیجا گیا تو انہیں بھی نصیحتیں کی گئی کہ اس طرح لوگوں سے پیش آئیں، خندہ پیشانی سے پیش آئیں، دعوتی حوالے سے پہلے ماحول کو سازگار بنائیں، جب ماحول سازگار بن جائے تو پھر لوگ دین کی دعوت دیں۔ داعی کی خود ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود اس دعوت کا پابند ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہو۔ آج ہم لوگوں کی باتیں مؤثر کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں قول و فعل کا تضاد ہے۔ اگر قول و فعل میں تضاد نہ ہو تو جن لوگوں کے لیے جو ہمارے مدعو ہیں، جن کو ہم دعوت دینے والے ہیں، وہ ہماری زندگیوں کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہیں۔ اگر داعی خود جو ہے وہ حکام الہی کا، سنت رسول کا اور دینی دعوت کے ان تمام لوازمات کا پابند اگر ہو جائے تو اس کے اثرات مدعو پر بھی ہوں گے۔ آج ہماری بات اس لیے مؤثر نہیں ہوتی۔ یورپ میں دیکھا جائے کہ اسلام جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، تو یہاں کبھی مجھے انگلش ڈیبیٹس وغیرہ میں بھی جانے کا اتفاق رہا ہے، تو وہاں کی اسکالر سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس تیزی کے ساتھ جو اسلام پھیل رہا ہے یہاں پر، وہ مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں، جو یہاں پہ رہتے ہیں، جو یہاں اس ملک میں یورپ میں جو اسلام پھیل رہا ہے وہ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام نہیں پھیل رہا ہے، وہ اسلام کو دیکھ کر، اسلام کو پڑھ کے، سیرت رسول کو پڑھنے کے بعد، قرآن عظیم کو پڑھنے کے بعد، نبی کے طریقے دعوت کو پڑھنے کے بعد۔ صحیح، مطلب ہے ہم وہ اس کردار تک نہیں پہنچے۔ ایک مسلمان جا رہا ہو تو اس کا کردار جو ہے وہ دعوت خود بخود اس کی لوگوں کو مل رہی ہو،
ہم ابھی وہ مرحلے طے کرنے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اورینٹلسٹ نے جو اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا کہ اسلام جو ہے وہ تلواروں کے زور سے پھیلا ہے، یہ غلط بات ہے. اور یہ سروجنی نائیڈو ہیں، پروفیسر آرلینڈ ہیں جو مستشرقین سے ہیں، یا انگلش پروفیسرس ہیں، انگریزی اسکالرس ہیں، مغرب میں رہنے والے ارباب علم و دانش ہے، وہ کہتے ہیں غلط بات ہے. اسلام کے باب میں یہ کہنا کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اگر اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہوتا تو کئی ایک بر اعظم پر اس کی یہ عظمت نہ ہوتی. یہ کئی بر اعظم پہ نہ چھاتے. پورا افریقہ، یورپ مسلمان ہے، اگر ایشیا کے 75% حصوں میں مسلمانوں کی آبادی ہے، یا اس طرح یورپ میں جس طریقے سے اسلام پھیل رہا ہے، ان ممالک میں اسلام نہ پھیلتا اگر اسلام تلواروں کے زور سے پھیلتا. اس نے یہ بھی کہا ہے، پروفیسر سروجنی نائیڈو نے یہ بھی بات کہی ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کے طریقہ دعوت اور ان کے کمپینینز، ان کے صحابہ کے دعوتی جد و جہد، اور پھر مسلم بادشاہ، رولرز، اور پھر مسلمانوں کے جو مبلغین ہیں، انہوں نے کبھی بھی اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی. اگر تلوار اٹھاتے تو شاید اسلام اس وقت اس قدر مضبوط نہ ہوتا، جبکہ اس کے آئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. یہ اس لیے مضبوط ہے صرف کہ سرخ نے لکھا ہے کہ سرخ جزیرے میں، سرخ ریگزار میں پیدا ہونے والے پیغمبر نے جس جمہوری انقلاب کو برپا کیا ہے، اس کی بنیاد کا پتھر جو ہے ان کا اخلاق حسنہ تھا اور ان کی حکمت دعوت تھی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں، اسلام سے پہلے، نبوت سے پہلے جو اللہ کے رسول جو ہے وہ جس نام سے مشہور تھے وہ صادق اور امین تھے. جی، تو وہی ہے کہ کردار اتنا بلند ہو. یہاں پہ جو مسلمان خاص طور پہ جو ویسٹ میں رہتے ہیں، ان کی جو ذمہ داری ہے، آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ انفارچونیٹلی وہ کردار نہیں ہے مسلمانوں کا اوورآل. وہ تو خیر ایسٹ میں بھی یہ معاملات ہیں. ذمہ داری کیا ایز اے انڈیویجول کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ جو نان مسلم تک جو ہے وہ اسلام کی دعوت جو ہے، چونکہ یہ فرض تو ہے، ہم نے وہ پیغام تو پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام حق ہے، وہ کس طرح ہم پہنچا سکیں گے ایز اے ایک انڈیویجول کے طور پہ؟ جہاں تک دعوت کا طریقہ کار ہے تو قرآن عظیم میں ارشاد فرمائے گا وانذر عشیرتک الاقربین. کل بھی یہ بات غالباً آئی تھی دوران گفتگو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبر گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اے میرے محبوب اپنے قرابت داروں کو اللہ سے ڈرائیں اور دین کی دعوت دیں. تو گویا کہ دین کی دعوت کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر سے ہونا چاہیے. تو وہ تقریباً 40 افراد تھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خانوادے کے، اپنے قرابت داروں میں جو سب سے قداور لوگ تھے انہیں کھانے پہ مدعو کیا. اور جب وہ کھانا کھا چکے تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ کھانا کھلانا اور دعوت دینا بھی وہی حکمت اور موعظت حسنہ سے تعبیر ہے کہ انہیں حکمت سے دعوت دی، کھانا کھلایا، اس کے بعد دعوت دی. ظاہر کہ اس دعوت کے نتیجے میں ہر کوئی تو اس طرف مائل نہیں ہوا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین کی دعوت میں نرم روی اور یہ طریقہ حسنہ ہے، یہ موعظت حسنہ ہے کہ انہیں دین کے حوالے سے بتایا جائے. اور یہ کہا جائے کہ اس پہاڑ کے اس طرف اگر کوئی دشمن حملہ آور ہو رہا ہو تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جب تک کہ میں اس بلندی پہ کھڑا ہوں. تو سب نے کہا یقینی طور پہ آپ صادق الوعد الامین ہیں، دشمن سے باخبر ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس تمثیل کے بعد فرمایا ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک دشمن ہے جو کفر اور شرک کی شکل میں تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، کیا میں تمہیں نہ ڈراؤں جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے جس کی تم پوچھتے ہو. تو یہ طریقہ حسنہ تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں انہیں مثال دے کے پیش کی ہے. صحیح. اور ہمیشہ صحابہ کرام کے ساتھ آقائے دو جہاں کے رویوں میں وہ اخلاق حسنہ کے ساتھ ساتھ ان کی دلجوئی کے لیے حضور نے کچھ مثالیں بھی پیش کی. مثلا ایک موقع سے دعوت ہی کے طریقے صحابہ کرام کسی جگہ کوچ کر رہے تھے، جا رہے تھے، تو دیکھا کہ وہ پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے. ظاہر پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے صحرا کی دھوپ، ڈیزرٹ کی گرمی اور آگ برساتی ہوئی یہ فضا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے، پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد ڈھلان آنے والا ہے، آسانی ہوگی. تو یہ دلچوئی کی بات تھی کہ وہ دین کے راستوں میں جا رہے تھے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ دین کے راستوں میں جب ہم اور آپ چلتے ہیں تکلیفیں آتی ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں، بدنامیاں ہوتی ہیں، راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں اور مخالفین سر اٹھاتے ہیں، پتھر برسائے جاتے ہیں، پھول نہیں برستا. لیکن اس کے بعد اللہ کی طرف سے نصرت شامل حال ہوتی ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ داعی جو ہے اس کے صبر، اس کے ضبط، اس کی استقامت
اس کی للہیت، اس کے خلوص کا امتحان بھی ہوتا ہے. بے شک. اور جب دائی میں تمام اوصاف ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ من جانب اللہ اسے کامیاب فرماتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اگر آدمی جذب عشق کے ساتھ کوئی کام کرے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ شرف اجابت نہ حاصل کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. من جانب اللہ نصرت و حمایت ہوتی ہے. جی صحیح ہے. لیکن وہی بات جو ہم پہلے یہی کر رہے تھے کہ یہاں پہ خاص طور پہ تو ہمارا زیادہ تر لوگوں کا جو مطمع نظر ہے وہ تو خاص و تجارت ہے، بزنس ہے. ہم یہاں پہ خاص مقصد کے لیے بھی آئے سارے، میجورٹی آپ کہہ لیں. تو اس اعتبار سے اپنے گھر تک ہی محدود رکھا جائے خود کو دعوت کے حوالے سے، کہ وہ ان کا ایک کردار جو ہے ہم سمجھتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ وہ ہر ایک جو ہے وہ ایک بہترین کردار کا مالک ہوگا، تو پھر ہم اپنے گھر سے باہر جائیں، یا کہ اس سے پہلے بھی ہمارے اندر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نان مسلم تک جو ہے کسی لٹریچر کے ذریعے اپنے ان کے جو دن ہیں خاص طور پہ اس میں شرکت کریں، تحفے تحائف اس طرح کے دیں تاکہ وہ دین کے ساتھ ہے اسلام کو پڑھنے کی ان کو ترغیب ہو. اس طرح کی بھی چیز کر سکتے ہیں. بلا شبہ اس کے بڑے مثبت اس کے اثرات ہوں گے. اگر اس عیسائیوں کا کوئی فیسٹیول ہے، یہاں کوئی ایسی انٹرفیتھ کانفرنسز وغیرہ یہاں پہ ہوتی ہیں، تو کئی بار میں خود گیا ہوں تو مختلف جو کوٹیشنز ہیں جو آ رہا ہیں اسلام کے تعلق سے غیر مسلم مفکرین کی، اسے ایک دو صفحات میں پرنٹ آؤٹ کر کے اس کو ہم نے پیش کیا، اس کو بانٹا بھی ہے. جیسے کہ یہاں یورپ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ کئی بار وہ چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیریکیچر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ فلمیں جو جس سے پیغمبر کی اہانت ثابت ہوتی ہو، اور اس طرح ناکام کوششیں کی ہوں لوگوں نے. اور بعض اوقات میں ایسا بھی ہوا ہے جیسے ڈنمارک وغیرہ میں کہ مساجد کی تعمیر کے حوالے سے بڑی رکاوٹیں رہیں. پھر جب مسجد بن گئی تو مینار تعمیر ہونے نہیں دیا. جب مینارہ بن گیا، وہاں پر مینار جب بن گیا تو اذان کا مسئلہ آیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ان سے اسلام کی دعوتی جہت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اور اسلام کے وہ پیغامات جس میں قوت برداشت ہے، تحمل ہے، بھائی چارگی ہے، خلق حسن ہے، یہ تمام چیزوں کو جب رکھا گیا ان کے سامنے تو متاثر ہوئے وہ لوگ. ہم کہا اسلام جو ہارڈ لائنر نہیں ہے، اسلام تو بہت لچک ہے، بہت فلیکسیبل ہے. اسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ کوئی قدیم مذہب ہے، یہ قدیم نہیں بلکہ جدید عصر حاضری کے تمام وہ چیزیں جسے آپ جدید تر کہتے ہیں، وہ تمام چیزیں اسلام میں موجود ہیں. اور اسلام زمانے کے تقاضوں کو اچھی طرح محسوس کرتا ہے. اسلام دین فطرت ہے. تو جب انہیں دعوت دی گئی یورپ میں رہتے ہوئے تو اس کا اچھا یہ اثر ہوا کہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ڈنمارک میں جو مخالفت کر رہا تھا وہاں کے مبلغین کی، آپ یقین کریں خود مسلمان ہو گیا وہ. اور مسلمانوں کے بعد اس نے یہ عہد کیا کہ اب یہ دوبارہ مسجد بنے گی اور ایک جیسی کئی اور اسلامک سینٹر ہم اسی ڈنمارک میں بنائیں گے. بڑی زبردست بات ہے. وہی ہے کہ اپنا اخلاق اتنا اچھا کرو کہ آپ اخلاق کے اوپر جو ہے وہ کسی کے قریب تو جاؤ نا. وہ بات کی بات ہے کہ بعد میں آپ پھر کس انداز سے، وہی والی جو پہلے آپ نے بات کی ہے کہ وہ آپ نے ایک حکمت کے تحت، یہ نہیں ٹھونسنا نہیں ہے کوئی چیز، اس کو پہلے قریب لانا ہے اور پھر اللہ کے رسول کا پیغام جو ہے. تو ایسا رفتہ رفتہ اگر اخلاق حسنہ، میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق وہ جو ہے محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. کہ اگر ہمارا اخلاق حسنہ ہو، محبت یقیناً فاتح عالم ہے. تو اگر ہم خلق حسن کے پابند بن جائیں، اخلاق حسنہ کا نمونہ بن جائیں، تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو بڑھنے سے روک نہیں سکتی. اب آپ دیکھیے کہ نیو یارک میں، یہ واقعہ نہیں پتا میں پہلے بتایا کہ نہیں بتایا، نیو یارک میں جمعے کی نماز لوگ وہاں کے ایک چرچ میں پڑھا کرتے تھے. چرچ میں چرچ کا پادری جو ہے اس نے کہا ٹھیک ہے، اسے بتایا گیا کہ ہم سے صرف نماز پڑھنی ہے، اور مسلمانوں کی نماز پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، ہمیں صرف نماز پڑھنی ہے. تو نماز کے اوقات میں مسلمان جو سامنے جو کچھ جو مورتیاں تھیں اس کو کور کر دیتے تھے بس، اور جو کرسیاں وغیرہ کنارے کر دیتے، نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے. لیکن وہ پادری جو اس چرچ کا تھا، ظاہر کہ پڑھا لکھا تو تھا. ہاں ہم ان کے ہاں جو مسجدوں کے جو ان کے چرچ کے جو منسٹر ہوتے ہیں جو پادری ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ویسے ان کا اپائنٹمنٹ نہیں ہوتا سفارشات کی بنیاد پر، وہ بڑے ہی انٹرویو ان کا لیا جاتا ہے. ان کے پاس ایک ان کی کیٹیگری ہے کہ اس کیٹیگری میں میرٹ پہ آتے ہیں، اور اگر آپ یہ چیزیں کرنی ہیں تو اسی بنیاد پر ان کا انٹرویو ہوتا ہے، اور وہ اگر وہ کیپیبل ہیں تو وہ منسٹر ہوں گے وہاں پر. تو اس کا یہ کہنا ہے کہ
مسلمانوں کا کی طریقہ عبادت مجھے بہت پسند آئی. 2 باتوں کا تذکرہ اس نے کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ہمارے ہاں چرچ کا جو نظام تھا وہ اس طرح تھا کہ ان کے کرسیاں ہوتی ہیں چرچ میں, یہاں بھی ہے, تو کرسی پہ وہ بیٹھتا ہے پہلے جو ارباب اقتدار سے ہوں, پڑھے لکھے لوگ ہوں, یا پھر وہ جو کونسلر ہوں, ممبر آف پارلیمنٹ ہو, وزیر اعظم ہو, لینڈ لارڈ ہو, اس طرح جو ایلٹ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں چرچ کے فرنٹ لائن پہ وہ بیٹھتے ہیں. لیکن ہم نے مسلمانوں کے باب میں دیکھا کہ کالا حبشی جو ہے وضو کر کے آیا, آفٹر ایبلوشن ہی کیم جسٹ اینڈ سٹ آن فرنٹ رو, تو اس نے کہا کہ میں دیکھا کہ وہ آ کر پہلی صف میں بیٹھ گیا, وہ حبشی تھا, پھر اس کے بغل میں دیکھا کوئی وائٹ تھا, پھر کوئی انڈین تھا, پھر کوئی 2 سے ایشین تھے, تو مختلف قسم کے رنگوں کے لوگوں ہم نے دیکھا, اور وہ آ کے ایک دوسرے کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں وہ بھی لوگ تھے جو یعنی کہ اپنے آفیسز کا کوئی باس تھا, اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ بھی تھے. تو ہم نے مسلمانوں کے طریقے عبادت اس بات کو محسوس کیا کہ وہاں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے, نہ کوئی غلام ہے نہ آقا ہے. یہ اس کے برخلاف جو ہمارے چرچ میں ہوتا ہے. تو یہ بات ہمیں بہت ہی دل کو لگی ہے کہ اسلام جو مذہب ہے وہ ریلیجن آف ہیومینٹی, ریلیجن آف ہیومینٹی اینڈ کمپیشن. اسلام جو ہے وہ ہمدردی اور ایکوالٹی کا مذہب ہے. تو اس نے کہا کہ اس نے ہمیں بڑا افیکٹ کیا. وہی بات اقبال کی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو تیرے دربار میں پہنچے سبھی ایک ہوئے, اس کے برخلاف چرچ میں ہوتا ہے. تو یہ طریقہ عبادت جو ہے مجھے بہت اچھا لگا. پھر اس کے بعد بہت ممکن ہے کہ امام صاحب جب اسپیچ کرتے ہوں گے انگریزی میں تو وہ بھی سنتا تھا کھڑا ہو کے کیا بول رہے ہیں یہ, تو ظاہر ہے. تو یہ دوسری بات تھی. کہا امام کی گفتگو بڑی اچھی لگی, اور اس نے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں ان کے اخلاق حسنہ پہ مشتمل تھے, حتیٰ کہ وہ اپنے غیر مسلم جو مدینہ طیبہ میں یہودی تھے ان سے ان کا رویہ بڑا اچھا رہا. وہ اپنے پڑوسیوں کو حقوق کے حوالے سے, غیر مسلموں کے ڈیلیگیشن کو جس طرح وہ ویلکم کرتے تھے, ان تمام چیزوں کے حوالے سے وہ کہا میں بڑا اس سے متاثر ہوا. پھر کہتا ہے جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے حالت نماز میں تو پھر اس کے ترجمے کو جا کے میں چیک کرتا. تو اس طرح مجھے قرآن پاک کا لب و لہجہ, آیت قرآنی نے, اس کے تراجم نے میرے دل پہ بڑا اثر کیا. پھر با اسلام کا مطالعہ میں نے شروع کیا, اور وہ کہتا ہے پھر چند مہینوں کے بعد میں جمعے کی نماز کے بعد خود امام کے پاس حاضر آیا اور کہا معذرت کے ساتھ آپ مائنڈ نہ کریں, میں مسلمان ہو گیا ہوں, ماشاءاللہ, مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. نہیں, بڑا زبردست, یہ بالکل آپ نے درست کہا. بلکہ شاید ان کی جس طرح ان کی جو مینجمنٹ, ٹاپ مینجمنٹ تھی, انہوں نے مسلمانوں کے لیے کئی انتظامات بھی کر دیے تھے, جس میں وضو کرنے کے وہ جو ٹوٹیاں اور اس طرح کی چیزیں. یہی چیز وہ ہے کہ آپ نے تنقید نہیں اسٹارٹ کرنا. انفارچونیٹلی ہمارے جو کہ بہت پڑھے لکھے افراد نہیں ہیں, میں جنرلی بات کروں تو وہ ہے کہ تنقید سے شروع کرتے ہیں کہ آپ تو یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, آپ تو بہت ہی غلط ہیں. وہ والی بات ہے کہ وہ جس طرح وہ پوچھا تھا کہ میں نے تو 99 قتل کیے ہیں, انہوں نے کہا جی آپ کا تو چانس نہیں ہے, لہٰذا اس کو بھی قتل کر دیا. کہنے کا مقصد ہے کہ آپ تنقید سے شروع نہ کریں, تعریف سے شروع کریں. اور یہ اسلام جو ہے اخلاق کی تلوار چلتی ہے عمر بھائی, تو کفر کٹتا ہے, کافر نہیں کرتا. بے شک. جب لوہے کی تلوار چلتی ہے تو کافر کرتا ہے, اس کا کفر نہیں کرتا. اس طرح امریکہ میں خود ہی دیکھ رہا تھا, یہ ناظرین چاہیں تو اسے چیک کر لیں, بہت ممکن ہے یوٹیوب پر یہ ہو کہ ایک فیصلے کے نتیجے میں جج نے, ایک فیملی نے کسی کو قتل کر دیا تھا, تو اس نوجوان کو کورٹ نے سزائے موت سنائی. سزائے موت سنائی. جب سزائے موت سنائی تو پھر ظاہر کہ قاتل کی جو فیملی تھی کورٹ میں بھری ہوئی, وہ سب پکڑ کے رونے لگے, ایک دم کوحرام سمجھ گیا کہ اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. اتنے میں مقتول کا باپ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے, ٹوپی میں اور داڑھی میں کھڑا ہوا, کہتا ہے سر ویری سوری, میں انہیں معاف کرتا ہوں, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں بدلہ نہیں چاہیے, بدلہ دینے والا اللہ ہے اور وہ غفور الرحیم ہے, میں اس کو معاف کرتا ہوں. جب یہ کہنا تھا تو اب پورا غم کا ماحول خوشیوں بدل گیا, اور یہ کہنے کے بعد وہ خود آ کے اس سے ملا اور کہا کہ ہمارا اسلام, ہمارا مذہب, ہم چاہیں تو مذہبی اعتبار سے ہم انتقام تو لے سکتے ہیں, لیکن خون کا بدلہ خون ہے, لیکن معاف کرتا ہوں, اور معاف کرنا اس انتقام سے بہت زیادہ بہتر ہے. بے شک, بے شک. جب اس نے یہ بات کہی, اسی کورٹ روم میں وہ قاتل, اس کے فیملی کے سارے افراد جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اسی وقت. کہ کیسا مذہب ہے یہ, اندازہ کریں, اب اندازہ کیجئے. یعنی کہ یہ وہ طریقہ ہے, یہ وہ انداز ہے جو کہ
دوسروں تک پہنچانے کا ہے، اپنا جو کردار ہے اس مقام پہ لے جائیں تو پھر یقیناً جو ہے وہ، بلکہ آپ نے ہی وہ واقعہ جو پیش کیا تھا اس دن تھوڑے دن پہلے، وہ جو یہودی کا بیٹا تھا ان کے گھر عیادت کے لیے گئے تھے اور کس طرح ان کے ساتھ، اور وہ آخری دم جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا، اللہ کے رسول جب ان کے گھر گئے تھے. تو وہی ہے کہ ہم نے یہ جو ایک اخلاق کے اوپر جو ہے صلہ رحمی ہے، پیار اور محبت ہے، یہ قریب لانا، اور پھر جو ہے وہ دعوت. میں بلکہ بعض کا تقریباً ہر فورم پہ یہ کہتا ہوں کہ کتنی یہ افسردگی والی بات ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے، خاص طور پہ ہم اگر پاکستان اور ہندوستان کی بات کریں کہ وہاں پہ جو نان مسلمس ہیں ہم ان تک دعوت نہیں دے پائے، اور ان کو مسلمان ہونے کا اتنا زیادہ ہمارا جو ریشو ہے وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. میں آپ سے کہا تھا غالباً کئی ہفتے پہلے، ہمیں کہا مغلیہ بادشاہوں نے ہندوستان، غیر مسلم ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں، جی، جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے، اور جس کو ہم فیس کر رہے ہیں بھی، انہوں نے وہاں کی اکثریت جو آبادی تھی ان تک دین کی دعوت نہیں پہنچائی. اگر وہ پہنچائے ہوتے دین کی دعوت صحیح طریقے سے تو آج پورا ہندوستان جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہوتا. ایسا نہیں تھا کہ 1000 سال جس زمین پر حکومت رہی ہے اس زمین کی 80% عوام جو ہے وہ غیر مسلم ہے اور اسلام سے ناشنا ہے. یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے اور ناکامی ہے. اگر یہ صوفیاء کرام تشریف نہ لائے ہوتے، داتا صاحب وہاں نہ ہوتے، سرکار خواجہ اجمیری نہ ہوتے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی نہ ہوتے، نظام الدین محبوب الہی نہ ہوتے، حضرت مجدد الفسانی نہ ہوتے، تو یہ جو آپ مسلمانوں کا منظر دیکھ رہے ہیں شاید یہ بھی نہ ہوتا. جی، مغلوں نے سوائے اس کے تاج محل، لال قلعہ اور اپنی حکومت اور کشور کشائی کے علاوہ انہیں کوئی اور کام تو نہیں کیا. اگر وہ جامعہ جتنے قلعے بنے ہوئے ہیں مغلوں کے، یا عمارتیں بنی ہوئی ہیں، شیش محل بنے ہوئے ہیں، اگر یہ مغل اپنے دور میں کوئی جامع اثر جیسی عمارت بنا دیتے، جامع اثر کے بنے ہوئے 1000 سال ہو گئے، درسگاہیں بناتے، جامع اثر کے بنے ہوئے 1 سال ہو گئے، تو ظاہر جس زمانے میں جامع اثر کی بنیاد رکھی گئی ہوگی ہندوستان میں کا وہ دور مغلیہ دور تو رہا ہوگا کہ نہیں رہا ہوگا. تو یہ انہیں سوچ کیوں نہیں آئی. تو یہ بڑا ظلم کیا ہے ان بادشاہوں نے اسلام کے نام پر. ایسے ہی جو ہے جب میں ٹرکی جب گیا تو جامع مسجد سلطان جو ہے بلو ماسک کی بنیاد اسی وقت رکھی گئی تھی جب ارلی 14 سمتھنگ میں 1425 میں، جس زمانے میں انڈیا میں، ہندوستان میں مغل شاہجہاں بادشاہ جو ہے وہ تاج محل بنوا رہا تھا. وہاں تاج محل بن رہا تھا اور اس کے برخلاف یہ ترکی کے جو ہیں یہ مردان غیور، یہ ایک بڑی تاریخ ہے، وہ مسجد بنوا رہے تھے. سلطنت عثمانیہ ان کی بہت بڑا ایک. تو آج جا کر اس مسجد کو آپ دیکھیے، جس کا سکون ملتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسے مرد غیور نے اپنے ہاتھوں میں تراشا ہو. مین چیز وہی ہے کہ کردار کی بلڈنگ جو ہے نا وہ بڑا، یہ جو بلڈنگز بعض کا ہم بناتے ہیں یہ بھی شاید اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہے. کردار جو ہے نا ایک پڑوسی کے ساتھ جو معاملہ ہے، میں اس کا چلیں وہ ٹھیک ہے ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں پچھلے 200 سال یا 150 سال یا 100 سال یا 50 سال میں وہاں پہ بھی بہتری نظر نہیں آ رہی. یعنی کہ مجھے آج کے ہندوستان اور آج کے پاکستان میں بھی یہ کردار سازی نظر نہیں آ رہی. میں نہیں سمجھتا کہ اگر آج 5-10 سال میں اگر کوئی نان مسلم آپ کسی محلے میں ہیں، اگر 10 وہاں پہ نان مسلم ہیں تو وہ آج بھی 10 ہی ہیں، آج یا 12 ہو چکے ہوں گے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ وہ 10 کو 2 پہ کیوں نہیں لے کے آئے ہم سب اپنے اخلاق کی وجہ سے. بنیاد اگر اس کے اسباب کا جائزہ لیں تو ایک تو عدم اخلاق کا فقدان، جی، درد دل کا فقدان، اور جو اس سے اہم بات تھی وہ دین سے ناواقفیت، بلفظ دیگر جہالت عامہ، جہالت، بالکل یہ چیزیں ہیں. نفرت کرنا خاص طور پہ. تو یہ کہ اچھا سو کال جو ہے، اچھا یہ بھی ہمارا ذہن چونکہ 300 سال غلامی میں ہم زندہ رہے تو اس کی وجہ یہ بھی رہی کہ ذہنی طور پہ ہم اس کے ہم غلام ہو گئے، ان کے کپڑوں کے، ان کی زبان کے، ان کی فکر کے، ان کی سوچ کے ہم غلام ہو گئے. اور اب عالم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین پڑھانا نہیں چاہتے، وہ صرف یہ کہتے ہیں دین پڑھانے کے بعد بچے کا مستقبل کیا ہوگا، مگر وہ سوچتے نہیں کہ دین پڑھنے کے بعد جو لوگ دینی دعوتوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں ان کا کیا مستقبل، ان کا کیا فیوچر ہے. ایک دنیا پڑھا ہوا، اور پھر دین اور دنیا کی تقسیم ہم نے کر رکھی ہے. یہ علم کے لحاظ سے دین اور دنیا کوئی تقسیم نہیں ہے، جو علم دین ہے وہ علم دنیا بھی ہے. بے شک. تو اب جو دعوتی کام کے کمزور ہونے کے نتیجے سے بڑے نقصانات ہوئے. اسپین جیسا جہاں مسلمانوں کی 700 سال حکومت رہی، وہ ملک ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. کب تک اس ملک میں ہمارا قبضہ تھا؟ جب ہم نے وہاں بیت الحکمت بنائی، جب ہم نے وہاں اسلامک کالجز بنائے، درسگاہیں بنائی، جامعات بنوائے،
فلکیات پر، میڈیسن پر، ریاضی پر، جیومیٹری پر، علم حساب پر، علم نجوم پر، اور کیا کہتے ہیں کہ علم مرایا پر، یعنی کہ یہ تمام چیزوں پہ ہم ریسرچ کرتے رہے، کیمیا پر، کیمسٹری پر ہم ریسرچ کرتے رہے. اور جب سے ہمارا تعلق وہاں کے علم سے ختم ہو گیا، جہالت ہم پہ مسلط ہو گئی، اس کے نتیجے میں زمین ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی. بے شک. اور یہ بڑا فرق جو ہے اس دور کے جو ہمارے امیر المومنین تھے، سپہ سالار تھے، ان کا طرز رہن سہن جو تھا، اور جو آج کے جو ہمارے دور کے بلکہ مسلم ممالک کے بیشتر آپ حکمران دیکھ لیں جو ان کا طرز رہن سہن ہے. اربوں روپیہ جو ہے وہ اپنے ذاتوں پہ تو خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ ٹیکنالوجی پہ اور درس و تدریس پہ اور جو کردار سازی پہ وہ نہیں کرتے. اور یہی پھر ہے کہ وہ اپنے اپنے خول میں جو ہے وہ اس وقت بٹے ہوئے ہیں سارے. اور ہم چونکہ مستقبل سے اس لیے ہم محروم ہو گئے کہ ہم کچھ کام نہیں کر سکے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ماضی سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا. بے شک. جو قوم ماضی سے رشتہ توڑ کر کسی ہنگامے فردہ کو پیدا کرنا چاہتی ہے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہے. تو ماضی سے رشتہ جب تک ہمارا مضبوط تھا تو زمینیں ہماری تھی. دیکھیے علم سے جب ہم نے جہالت کا راستہ اختیار کیا اور پھر دعوتی جہل سے ہم کمزور ہوتے گئے تو ہمارے ساتھ حکومتیں بھی ہمارے ہاتھوں سے گئیں. بے شک. اقبال کا وہ شعر ہے نا، مگر وہ علم کیا کہتے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ عارضی شے تھی، سریا نے زمین پر ہم کو آسمان سے دے مارا. اب آپ لندن چلے جائیے، میں گیا ہوں تو لندن کے یہاں البرٹ میوزیم لندن میں آپ جائیے، جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں ہمارے آبا کی، جی بالکل، شاہجہاں دور کی تمام کتابیں وہاں رکھی ہیں. ٹیپو سلطان کی پوری لائبریری یہاں لندن میں رکھی ہوئی ہے. حالیہ جو بغداد لوٹا گیا، صدام کے دور کی، اموی دور کی تمام کتابیں جو مخطوطات تھے وہ یہاں موجود ہیں. اب کہیے یہ کتابیں، ان کا ترجمہ ہو کے جب سامنے آئے گا تو لکھا ہوگا کسی رابرٹ نے کیا ہے، کسی جیکسن نے کیا ہے، اور اس میں کیا کتنی دیانتداری ہے یہ بھی نہیں پتہ. ہاں، تحقیقات ان کی مانی جائیں گی، حالانکہ وہ سب ہمارا ہے. فرق صرف یہ ہوگا کہ وہ عربی زبان میں ہے تو اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں ہوگا. اور یہ مستشرقین یورپ جو ہیں یہ ہم سے بہتر عربی جاننے والے ہیں، بہت عربی بولنے والے ہیں، محنت کرتے ہیں جس چیز پہ. فلسطینی عیسائی عربی نہیں بولتے. جی بالکل بولتے ہیں نا، تو پھر عراقی عیسائی عربی نہیں بولتے. بالکل، زبان تو کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے. عیسائیوں کا یہ طبقہ سعودی عرب میں بھی ہے، نجران وغیرہ علاقوں میں اب جائیں، جی، اور بہت فصیح عربی بولتے ہیں. تو انہی عیسائیوں نے اس کا ترجمہ انگریزی میں کر دیا تو کل مصنف تو یہ ہوں گے. اور یہ کہا جائے گا کہ اخلاق حسنہ کا ایک حصہ علم بھی ہے، بلکہ علم ہی اخلاق حسنہ ہے سرکار کا. یہ ہے کہ نہیں؟ بے شک. ہم اپنے علم کو اخلاق حسنہ سے الگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا علم کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ ہمارا علم ہے. پڑھیے اس کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے. تو جب بندہ کائنات کے پڑھنے والے کے نام سے پڑھے گا تو وہ علم بھی ہے، اخلاق حسنہ بھی ہے، معرفت الہی بھی ہے. جب اللہ کی معرفت اسے حاصل ہو چکی ہوگی اس کا قدم نہیں بہکے گا، اب صراط مستقیم ہی پہ ہوگا، چونکہ علم کی دعوت بھی اسے جو دی گئی ہے وہ صراط مستقیم اور رب کائنات کے نام سے دی گئی ہے. بے شک، بے شک. اور بڑی خوبصورت بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ دعوت کا جو ہے یہ ذمہ داری ہم نے شاید اپنے اوپر سے اتار دی ہے. میں عام ایک جنرل نوجوان یا ایک جوان اس کی بات کر رہا ہوں. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شاید ایک خاص مخصوص لوگ ہیں جو ائمہ کرام ہیں یا صرف مولانا حضرات ہیں، صرف انہی کی ذمہ داری ہے. اگر ہر کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا پھر وہ پڑھے گا بھی، اس کو دیکھے گا بھی، چیک بھی کرے گا کیا چیز بہتر، کیا کس طرح ہے اور پیش کس طرح کرنی ہے. پھر علماء کرام سے وہ مشورہ بھی کرے گا. تو وہ جو ہمارا جو ایک سیکٹر کہہ لیں یا جو بھی یہ جو پہلو ہے شخصیت کا، یہ کافی عرصے سے جو ہے وہ بالکل ہی گم ہو گیا ہے کہیں پہ. یہ بھی وہی غلامانہ ذہنیت کے آثار ہیں اور نتائج ہیں. یہ کہنا کہ اس باب میں علماء کرام کو پتہ ہے، بھئی طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ. بالکل. تو کل مسلم تو آپ شامل ہیں نا. بے شک. کہ صرف بنام نام شامل ہیں. اور صرف مولانا صاحب سے سوال نہیں ہوگا، سوال ہر ایک سے ہوگا. ہر ایک سے ہوگا. اس لیے قرآن عظیم کا مخاطب صرف مسجد کا امام نہیں ہے. بالکل. قرآن پاک کا مخاطب جو ہے ہر ایک فرد ہے. بے شک، بے شک. ہر ایک فرد ہے، ہر فرد بشر ہے. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے وہ جاہل نہ رہیں. بھئی مسلمان ہو جاہل ہو، ایمان کا جہل سے تضاد ہے. جہاں ایمان روشنی ہے، اور جو آدمی مومن ہوگا وہ زیور علم سے آشنا ہوگا، اور جہاں زیور علم ہے وہاں اخلاقیات ہے. جب حضرت عائشہ نے کہا کہ کان خلق و قرآن، نبی کا خلق عظیم کیا ہے؟ تو قرآن پاک. جب آپ نے کہا قرآن پاک ان کا خلق حسنہ ہے تو وہ تمام خصائص شامل ہیں پھر اس میں. بے شک. اور وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. قرآن پاک سے مذہب کتاب تو نہیں ہے نا. بے شک. قرآن عظیم میں 280 آیت کریمہ صرف ایسی ہیں جو صرف اور صرف سائنسی مسائل کو واضح کرتی ہیں.
جی، جو چیزیں بعد میں ہونے والی ہیں، قرآن عظیم نے اس کو پہلے بیان کیا ہے. بالکل. اور یہ ہر ایک کی ہے، بلکہ ہمارے پاس وقت ہے تو یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. جو انسانیت کا، جو انسانوں کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں. جس طرح پہلے بھی ایک دن بات ہو رہی تھی، وہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کا پیغام جو ہے وہ زمین پہ پھیلایا جائے اس وقت تک جب تک ایک بھی شخص باقی ہے جو کہ مسلمان نہیں ہو جاتا. اس وقت آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کروئیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. رب قدیر، ہماری اس بزم کو اللہ قبول فرما، مولا شرف قبولیت سے نواز کر، دین میں، دنیا میں، عمل میں ایمان برکتیں عطا فرما. اے اللہ، نبی کے طریقۂ دعوت اور ان کے موضع حسنہ پہ ہم سے چلنے کی توفیق عطا فرما. وہ نظام حیات، وہ طریقۂ دعوت جو سرور کائنات لے کر آئے، انیس بے کساں لے کر آئے، مولا ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہم سب کو دین کا خادم بنا، علوم دین اور سرچشمہ علم و حکمت سے شرف یاب ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، شفائے کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے. اے اللہ، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو آسان فرما. اے اللہ، آسمان کی بلندیوں سے اہل زمین کے لیے ایسی ٹھنڈی ہوا نازل فرما جو ان مصائب آلام کو دور کر دے. یا اللہ، ہم میں سے جو انتقال کر گئے مولا، انہیں ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے. انہیں کربٹ کربٹ جنتیاں عطا فرما. ان کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. جنت اعلیٰ عطا فرما، فردوس کی بہاریں عطا فرما. جن ساتھیوں نے اس رمضان ٹی وی کے انعقاد میں، اس کی نشریات میں دامیں، درہمیں، قدمیں، سخنیں اپنا حصہ ڈالا ہے مولا، ان پہ اپنا خصوصی فضل فرما. ہمارے طارق بھائی پر اللہ ان کے والدین کی بخشش فرما. جنت اعلیٰ عطا فرما، فردوس کی بہاریں عطا فرما. اے اللہ، ہم سب کو اس ماہ مقدس میں خدمت دین سیکھنے، کرنے، کرانے اور سیکھنے سکھانے توفیق عطا فرما. علم دین سے آشنائی عطا فرما. فصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین ثم آمین. ناظرین، پروگرام انوار سحر آپ نے دیکھا، اور یقیناً بہت ساری چیزیں ہم تک نہیں پہنچی دین کے حوالے سے جو کہ ہم پہلے نہیں جانتے. اس ڈسکشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کئی ایسے پہلو جو کافی عرصہ سے ہم بھولے ہوتے ہیں وہ تازہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا اور گرد و نواح دوستوں کا، سب رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر دوبارہ جو ہے ملاقات ہوگی 12:30 بجے پروگرام انوار سحر میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.